بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے جی آپ لوگوں کا ناول تیرے ہونے کا یقین، تحریر بائے نوریزہ احمد۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور یہ ہے جی اس ناول کا لاسٹ ایپیسوڈ، اور امید ہے آپ لوگوں کو میرا ناول پسند آیا ہوگا، اور میں امید ہی کر سکتی ہوں۔ اور میں آپ لوگوں کی پسند کی کوئی بھی تحریر لکھنے کے لیے مجھے آپ کی پسند کا معلوم ہونا ضروری ہے، سو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جی یہ ہے لاسٹ پارٹ، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ فارا کو سٹیج پر بٹھایا ہوا تھا، جہانگیر حارث کو لے کر ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ ولیمے کا دن تھا۔ انابیہ تیار ہو کر خوبصورت کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ جہانگیر کی نظر جب بھی انابیہ پر پڑتی وہ اس کو دیکھتا رہ جاتا۔ بہت پیار سے، مان سے اس کی نظروں میں انابیہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک مہینہ کیسے پر لگا کر گزرا۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے، یہ بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ محبت ساتھ ہو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وقت کب آتا ہے اور گزر جاتا ہے یہ تو کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ انابیہ بھی جہانگیر کی محبت میں بہت شاد و آباد تھی، خوش تھی، اور اسے اب اس چیز کی سب سے زیادہ خوشی تھی کہ اگر اس نے بچپن اور جوانی کے کچھ عرصہ اکیلے گزارا ہے تو وہ اب اپنے شوہر کے ساتھ اچھا گزار رہی ہے۔ اس کی ساس کے ساتھ اس کی ماں جیسی محبت ہو گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے اور اس کی خوشی ہمیشہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سے نظر آتی تھی۔ اور اس وقت سارا گھر گواہ تھا کہ انابیہ اس شادی سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی خوشی، اس کے کام، اس کے وعدے، اس کے اٹھنا بیٹھنا، جہانگیر تو اس کو دیکھ کر ہی جیتا تھا۔ بارات والے دن بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ریڈ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور جہانگیر کے لفظ اس کے کان میں گونجے کہ فارا سے زیادہ تو تم دلہن لگ رہی ہو، تم ہی تو میری پہلے دن والی ہی دلہن ہو۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا وہ بات بھی میں نے کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم میرے لیے وہ پہلے دن والی ہی انابیہ ہو جیسے میں پہلے دن ایک تازہ کلی کی طرح ہی چاہتا ہوں۔ اور ولیمے کے دن ایسے ہی گزر گیا اور اس کے بابا بھی آئے، اس کی ماما انجمن، وہ بھی اس شادی میں شریک تھی، مگر اس کو زیادہ آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ تو انابیہ اور جہانگیر کو دیکھ کر ہی خوش ہو رہے تھے کہ ان کی بیٹی بہت زیادہ خوش ہے، آباد ہے، چہکتی ہنستی ہے، مسکراتی ہے۔ ان کی سب سے زیادہ خوشی اس چیز سے جڑی ہوئی تھی اور اس کے والد کا ارادہ تھا کہ وہ بھی عمرے پر جائیں، اور وہ بس انابیہ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انجمن اور خالد صاحب عمرے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے اس کو ہنستا بستا خوش و خرم دیکھ لیا تھا۔ اب وہ عمرے کی تیاری میں تھے۔ ولیمے کے بعد وہ عمرے پر جانے والے تھے۔ 10 ماہ بعد آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی اور ان کے بیٹے کو پیدا ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ ان کی زندگی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ انابیہ نے اس پریگننسی کے دور میں جہانگیر کے وہ روپ دیکھے۔ اس کا شوہر اتنا زیادہ خیال رکھنے والا ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے، اس نے تو اسے بیڈ سے پاؤں بھی نیچے اتارنے نہیں دیا۔ اس کی ساس نے اس کی اتنی زیادہ کیئر کی، وہ خود بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس کی ساس اور اس کا اتنا خیال رکھے گی۔ اس نے اگر اس کو ماں کا درجہ دیا تھا تو انہوں نے بھی اس کو ماں بن کر ہی دکھایا۔
وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ ایسے محسوس کرتی تھی جیسے وہ پریوں کی دیس میں ایک خوبصورت شہزادی ہے، وہ وہاں پر ایک زندگی گزار رہی ہے۔ ان کا بیٹا دیکھنے میں بالکل جہانگیر کے جیسا تھا اور وہ اس چیز پہ بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھو، یہ میرے جیسا ہے۔ جہانگیر اب اپنی ہر بات، ہر فیلنگز، محسوسات، جذبات، سب کچھ انابیہ سے شیئر کرتا تھا۔ اس کی جو عادت تھی کہ وہ اپنی باتیں اتنی جلدی کسی کو نہیں بتاتا تھا، اب وہ ہر بات انابیہ سے سب سے پہلے آ کر گھر پر کرتا تھا۔ یا کوئی بات کرنی ہوتی تھی، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا، وہ انابیہ سے ضرور شیئر کرتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اگر انابیہ اس معاملے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، مگر پھر بھی وہ اس سے بات پوچھ کر اس کو ہمیشہ اہمیت دیتا کہ تم میرے لیے کس حد تک اہمیت رکھتی ہو اور میں تمہیں کس حد تک چاہتا ہوں، کہ میں تمہیں ہر بات بتانا اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں۔ وہ یہ باتیں سوچ رہی تھی کہ آج ان کی شادی کی سالگرہ ہے اور جہانگیر ابھی بھی آفس میں گیا ہوا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے بیٹے کو اس نے جھولے میں ڈالا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ اچھے سے تیار ہو جائے۔ اس نے الماری سے ایک خوبصورت سا سوٹ نکالا اور وہی جیولری پہنی جو جہانگیر کو پسند تھی، اور جیسے ہی وہ تیار ہو کر واش روم سے باہر آئی تو اسے لگا جیسے گھر کے گیراج میں گاڑی رکی ہے۔ اس نے بالکنی سے دیکھا، جہانگیر کی گاڑی رک چکی تھی۔ وہ بالکنی میں ہی کھڑی ہو گئی، جان بوجھ کر۔ وہ ویسے ہی سرپرائز دینا چاہتی تھی اپنے شوہر کو جیسے اسے کبھی پہلے دیا تھا۔ جہانگیر کو اس لیے وہ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ جہانگیر کمرے میں آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس نے ادھر ادھر بھی دیکھا کہ انابیہ نظر نہیں آ رہی۔ انابیہ کہاں گئی ہے؟ اس نے کہا شاور لے لوں، پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں انابیہ کدھر گئی ہے۔ اس نے اپنا بیگ الماری میں رکھا۔ جب وہ شاور لے کر باہر نکلا، انابیہ بالکنی سے باہر نکلی، دونوں کا ایک دم نظروں کا تصادم ہوا اور جہانگیر نے اس بار اپنے قدموں کی رفتار بڑھائی اور جہانگیر انابیہ کے گلے لگ گیا۔ تم نے آج مجھے پھر سے سرپرائز کر دیا۔ انابیہ کے کان میں کہے جانے والی یہ سرگوشی انابیہ کو اندر تک سرشار کر گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ آج بھی اس کا شوہر اس کے لیے اس فیلنگز کو انجوائے کرتا ہے۔ انابیہ کو سرپرائز دینا بہت پسند تھا۔ وہ ایسے ہی تیار ہو کر اسے حیران کر دیا کرتی تھی کہ بنا کسی بات، کسی انداز کو تیار ہو جاتی۔ میرے شوہر کے لیے میں تمہارے کے لیے تیار ہوں، ایسے ہی خوش رہتی۔ اور جہانگیر کی سوچوں میں بھی بڑھ کر یہ بات تھی کہ انابیہ اس کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ اور اس طرح انہوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، کیونکہ آج انہوں نے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیا۔ اتنے میں ان کا بیٹا رونے لگ گیا۔ انابیہ نے اسے اٹھایا اور اسے پیار کیا۔ جہانگیر نے اس سے بیٹے کو لے لیا۔ انابیہ کی ساری جیولری اسے تنگ کر رہی تھی۔ اس کو فیڈر سے دودھ پلایا اور اس کو لے کر ٹہلتا رہا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ جہانگیر 2 گھنٹے کے بعد اس کا بیٹا سو گیا۔ انابیہ کو جہانگیر نے اپنی پناہوں میں لیتے ہوئے کہا، آج کا کیا پروگرام ہے؟ انابیہ ایک ادا سے مسکرا دی اور اس نے انابیہ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس طرح وہ ایک خوبصورت جہاں میں اپنے محسوسات کی دنیا میں لے گیا، اور اس طرح ان کی زندگی ہنستی، مسکراتی اور کھلکھلاتی رہی ہمیشہ، اور اللہ نے ان کو ایک اور بھی بہت سی خوشیاں دیں۔ ختم شد۔ یہ جی کہانی کا ہوتا ہے جی اختتام، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو میرا اور بھی ناول پڑھنے کو ملے گا۔
سو انتظار کیجیے گا، اور آپ مجھے اپنا فیڈ بیک کامنٹ کے تھرو ضرور دیں. مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ میری تحریر، میرا ناول کسی کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولا کریں، لائک کیا کریں میری ویڈیو کو، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ ضرور کیا کریں. تھینک یو. اوکے جی، اللہ حافظ.